مولانا طارق جمیل صاحب نے قرآن خوانی کی. کیا قرآن خوانی کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے بھائی قرآن خوانی کرنا. صحابہ، تابعین، تبع تابعین ان کے یہاں میتیں ہوئی ہیں، کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی نے اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی ہو. باقی ابھی بیچارے غمزدہ ہیں، ایسے موضوعات کو چھیڑنا بھی ٹھیک نہیں ہے. ان کا بہرحال یہ ذاتی عمل ہے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ ذاتی عمل ہے، وہ ہو سکتا ہے اس کو جائز سمجھتے ہوں. بجائے اس کے کہ میرے غم میں شریک ہوتے، یہ چھوٹے چھوٹے مفتیوں نے فتوے دینے شروع کر دے. وہ شرم کرو، اس پہ مناظرے، جھگڑے، فتوے. اور یہ نماز جنازہ کے بعد دعا کیوں کروائی اور ختم قرآن کیوں کروایا، قرآن خوانی کیوں کروائی. اور پورے پاکستان میں قرآن خوانی کرنا، قرآن مل کے بیٹھ کے پڑھنا منع ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم گفتگو کریں گے، جیسا بھی آپ کو پتہ ہے کہ طارق جمیل کے بیٹے کا انتقال ہوا. بیٹے کے انتقال ہونے کے بعد جو انہی کے جماعت کے بہت سے علماء ہیں، بہت سے امام ہیں، انہی لوگوں نے اس کے اوپر بات کہنا شروع کر دی. حالانکہ فتویٰ تو نہیں لگایا، لیکن بہرحال بات کرنا شروع کر دی. جب یہ بات طارق جمیل سے چلتی ہے تو جناب والا تو مولانا طارق جمیل یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے موٹے مفتی ہیں نا، ہم پر بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ قرآن خوانی کیوں کر لی، جناب والا قبر کے اوپر کھڑے ہو کے دعا کیوں کر لی، نماز جنازہ کے بعد دعا کیوں مانگ لی، اور جناب والا یہ سارا حرام حلال ان کو ابھی یاد آ رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ طارق جمیل صاحب اس کو حرام نہیں سمجھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں، ابھی تو انہوں نے یہ عمل کیا. اور جو ان کے علماء ان کے اوپر بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ان کے بارے میں بھی کہنے لگے کہ جناب والا ان کو یہی موقع ملا تھا کہ میں غم میں ڈوبا ہوا ہوں، میں تکلیف کے اندر ہوں، میں اندر سے کھوکھلا ہو گیا ہوں، میں اندر سے مر چکا ہوں، اور یہ جناب والا میرے پہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور جتنے بھی مفتی ہیں، جیسے مفتی طارق مسعود ہوئے اور بھی ان کے جماعت کے، تو ان کو کہا کہ یہ چھوٹے موٹے مولوی ہیں. تو پتہ لگتا ہے جناب والا یہ جو اپنے آپ میں بڑے بڑے مفتی بنے ہوئے بیٹھے ہیں، ان کی جماعت کے اندر بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس سے بات ظاہر ہو جاتی ہے. اور ایک بات یہاں پہ مفتی طارق مسعود سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ بات کہہ کر ٹال دی کہ جناب والا یہ ان کا آپسی میٹر ہے، یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے. تو جناب والا ہر ایک انسان کا پرسنل معاملہ ہی ہوتا ہے. آپ کیوں پھر سنیوں کو بدعتی کہہ دیتے ہو؟ آپ کیوں سنیوں کے اوپر پھر شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہو؟ آپ کیوں سنیوں کے اوپر پھر حرام کا فتویٰ لگا دیتے ہو؟ اپنی مولوی کی باری جب آئی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا پرسنل میٹر ہے، یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے. جب اہل سنت والجماعت یہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو پھر آپ اس کے اوپر فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں. تو یہ دوگلی پالیسی کیوں کرتے ہیں آپ؟ اگر آپ کو معیار رکھنا ہے تو ایک رکھیے. آپ کی جماعت کا کر رہا ہے تو آپ بھی اس کے اوپر فتویٰ لگائیے. آپ کہیے کہ شرک کر دیا اس نے، آپ کہیے کہ اس نے بدعت کر دیا، آپ کہیے کہ گمراہ ہو گیا. آپ نہیں کہہ رہے، آپ جناب والا کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا پرسنل میٹر ہے. ایسے کیسے پرسنل میٹر ہے جناب والا؟ مطلب خود کی جماعت کا کرے تو پرسنل میٹر ہے، اور کوئی سنی کرے یا کوئی مسلمان کرے تو جناب والا اس کے اوپر شرک کی مشین لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بدعت کی مشین لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جناب والا اس کے اوپر دھواں دھار فائرنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب والا تو کافر ہو گیا، تو مشرک ہو گیا، یہ تو بدعتی ہو گیا. تو جناب والا جب شرک ایک چیز ہے تو وہ ہر ایک کے لیے شرک ہونا چاہیے. آپ کے قول کے مطابق یہ غلط ہے تو آپ کہیے کہ طارق جمیل نے غلط کیا ہے، طارق جمیل کو توبہ کرنا چاہیے. لیکن طارق جمیل صاحب تو پروگرام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہر پروگرام میں جا رہے ہیں اور یہی داستان سناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ تو ان کے پروگرام